بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ معروضی علم یعنی آبجیکٹیو نالج کے سلسلے میں رسول اللہ کا رویہ کیا تھا۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ اس سے قبل ایک ایپیسوڈ میں نے قرآن جو معلومات فراہم کرتا ہے یا قرآن جو علم کے جو اشارے دیتا ہے اس کو علم کے پیمانے پر پورا اتارنے کے لیے یا پورا اترنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، اور ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن علم نہیں بلکہ علم کے تئیں کچھ اشارے فراہم کرتا ہے، کچھ ہنٹس دیتا ہے، اور وہ علم کے مقام تک پہنچنے کے لیے ان میں کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ مزید کام کرنا ہوتا ہے، تب وہ علم کی سطح پر آ کر گویا قائم ہوتا ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم کچھ اسی سے متعلق ایک دوسرا پہلو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے متعلق ہے کہ جو نون معلومات تھیں، جو نون علم تھا، اس کو ہم معروضی علم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے کیا رویہ اختیار کیا اور ہمارے لیے آج کیا پیغام ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے اور اس حدیث کو بہت لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کا تعلق کھجور اور اس میں جو پولینیشن ہوتا ہے اس سے متعلق ہے۔ آپ نے یوں فرمایا گیا اس حدیث کے اندر کہ ایک صحابی کے حوالے سے بات آئی، انہوں نے کہا کہ وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ سے میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا نر کا گابھا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان اصحاب کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آیا۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو، میں تو تمہیں جیسا ایک آدمی ہوں۔ گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جب میں تم سے کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے اور صحیح مسلم، ابن ماجہ وغیرہ میں اس کا یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو اس حدیث کو ہم نے مختلف پیراویوں میں مختلف پس منظر میں اس کو بیان کیا ہے اور بہت سے نتیجے اخذ کیے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا یہ نتیجہ سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جو بات محض اپنے مشاہدے یا تجزیے کی روشنی میں بتا رہے ہیں ضرور نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض مشورے گویا کہ غلط بھی ہوتے ہیں، غلط ہو سکتے ہیں، بعض مشورے، بعض اقدامات بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجربے کے ذریعے سے کسی مشاہدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک جائز عمل ہے۔ یعنی ایک مشاہدہ تھا کہ جو عمل کر کے پولینیشن ہوتا تھا اور پھر اچھا پھل آتا تھا، یہ ایک مستقل ایک مشاہدہ تھا سب کا وہاں پر، لیکن اس مشاہدے اور کامیاب مشاہدے کے باوجود اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ ایک نیا تجربہ کر کے دیکھو، یعنی یہ مقصد تھا اس کا، ایک نیا تجربہ کر کے دیکھو۔ لوگوں نے تجربہ کیا لیکن وہ تجربہ ناکام رہا۔ دوسری بات یہ بات جو تھی صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ جس معاشرے میں رہتے تھے اس معاشرے میں کھجوروں کے باغات تھے، اور یہ ہر سال یہ گویا کہ اس طرح کلٹیویشن کا یہ طریقہ تھا۔ آپ نے جب بارہا یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو سوال یہ ہے کہ اس پر شک کیوں ہوا؟ کیا اس شک کا کوئی جواز تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ پوری عمر آپ کی مکہ اور مدینہ میں گزری اور بے تحاشا باغات تھے،
اور ان باغات سے آپ کا تعلق تھا، ان افراد سے تعلق تھا جو باغات کے مالک تھے، یہ سب آپ جانتے تھے، اس کے باوجود، اس جاننے کے باوجود آپ نے یہ بات کہی۔ اب اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی ایسے مقامات علم ہیں جن کا علم اللہ کے رسول کو نہیں ہوتا، اور خود اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کلیئر کر دی کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جن کو جو غلط ہو سکتے ہیں اور تم ان میں زیادہ جانتے ہو۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، خاص واقعہ، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گمان ایسا نہیں تھا، صدیوں سے ایک بات ہوتی آ رہی تھی، آج بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول نے اس مشاہدے کو جو کہ ایک عرصے سے وہ خود بھی دیکھتے آ رہے تھے، صحابہ کرام کرتے آ رہے تھے، اس کے بارے میں یہ اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا کہ یہ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ تو گویا مطلب کہنا کیا یہ ہوا کہ جو فیکٹس اسٹیبلشڈ ہیں ان پر شک کیا جا سکتا ہے، اور ان کو اثر نو یا ریپیٹ کرنے کی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کو ریپیٹ کر کے دیکھا جائے یا کسی اور اینگل سے اسی تجربے کو کیا جائے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو تجربہ نیا ہو یہ صحیح نہ ہو، یہ نتائج صحیح نہ دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نتائج دوسرے آ جائیں اور زیادہ بہتر نتائج آ جائیں۔ تو اصل میں یہ جو آپ نے ایک شک جو پیدا کیا اور لوگوں نے اس طریقے کو روک دیا، اور پھر فصل کم آئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو، میرا گمان صحیح نہیں تھا۔ تو اصل میں یہ بات بتانا یہ مقصود ہے کہ جو چیزیں، جو پریکٹسز مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، وہ یہ ایک علم کی ایک ڈائمنشن ہے جو مشاہدے اور تجربے پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو ان میں مقام، آدمی کا مقام جو وہ کہہ رہا، جو کہنے والے کا مقام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یعنی جس نے، چاہے وہ رسول وقت ہے یا کوئی اور ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس کی ہے کہ آپ نے دیکھا کیا، آپ نے کیا کیا، اور اس کا دیکھا کیا، اس کا نتیجہ سامنے آیا۔ تو محض تقدس، محض آپ کا اس شخصیت سے محبت، اس کا احترام، ان معاملات میں، دنیا نئی نالج کے اس ڈومین میں جو مشاہدے اور تجربے پر مشتمل ہے، اس میں ویلڈ نہیں ہوتے۔ اس میں ویلڈ وہی ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹلی ثابت ہو جائیں۔ محض یہ بات کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہم اس کو نہ کریں، اور ہم یہ کہ ہم اس کے نتائج وہی ایکسپیکٹ کریں، یہ رویہ علمی دنیا میں صحیح نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول اس بات کی لوگوں کی تربیت کر رہے تھے کہ یہ جو معاملات مشاہدے و تجربے کے ہیں، مشاہدے و تجربے کی جو دنیا ہے، اس میں بحیثیت رسول کے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے تجربے سے اور مشاہدے سے کیا حاصل کیا ہے، وہی صحیح ہے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنکلوژن ہے، اور دیکھیں یہ کنکلوژن، بلکہ یہی رویہ آج کی جدید ترین دنیا میں بھی علم کے میدان میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مشاہدے اور تجربے کے جو علوم ہوتے ہیں، سائنسی علوم ہوتے ہیں، اس میں جو اسٹیبلش فیکٹ ہوتے ہیں، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لوگ ریپیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ انہی کنڈیشن میں یہ نتائج آتے ہیں یا نہیں آتے، اور ایسا ہوتا ہے یا تو صحیح ثابت ہو جاتے ہیں کہ نہیں جو آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نئی راہیں کھل جاتی ہیں، بالکل نئی راہیں کھل جاتی ہیں، بالکل اسی واقعے کو دوبارہ سے جب آپ نئی کنڈیشن میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اثرنو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نئی راہیں کھل جاتی ہیں، کچھ نئے علوم سامنے آ جاتے ہیں۔ نیوٹونین میکینکس کے بعد کوانٹم میکینکس کا جو دور آیا ہے وہ اسی طرح سے آیا ہے۔ کچھ باتوں میں وہی چیز جو چلی آ رہی تھی اس کو کر کے دیکھا گیا، بعض میدانوں میں وہ اپلیکیبل نہیں ہوئی، بعض میدانوں میں وہ اپلیکیبل ہوئی، اور ایسے بہت سے اور مسائل ہو سکتے ہیں، بہت سے ایسے میدان ہو سکتے ہیں جن میں ایسا ہے کہ جو اسٹیبلش فیکٹ تھے ان کو جب ان پر دوبارہ سے تجربہ کیا گیا تو ایک نئے ریئلم کے اندر، نئے اس کو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ان کی نوعیت بدل گئی اور کچھ نئے علوم پیدا ہو گئے۔ یہ تو میں نے ایک بات کہی۔ اب دیکھیے اسی طرح سے بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہمارے ہاں طب نبوی کی حیثیت سے کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سے معتبر مجموعے جو احادیث کے ان کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ کسی مرض کے اندر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ استعمال کرو، اس میں یہ استعمال کرو،
تو اس کو ان سب چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک باقاعدہ، اچھا یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جن سے مشورے دیے ہیں وہ چیزیں تھیں جو کہ نباتات سے حاصل ہو رہی ہوتی تھی، یعنی کہ جو اس سے جو آج کی طرح کی جو میڈیسن ہے، جو کہ ریڈکشن بیس میڈیسن ہے، وہ نہیں تھی، ظاہر ہے کہ جڑوں اور پودوں، پتیوں، پھولوں، یعنی اس طرح کی چیزوں پر مشتمل دوا تھی۔ ان کو تو ان کے استعمال کے لیے بعض امراض میں آپ نے اللہ کے رسول نے اس کو ریکمینڈ کیا، اور اس وقت یہ رپورٹ ہوا کہ بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا۔ اب وہ چیز کنٹینیو کی گئی، کنٹینیو ہوتی رہی، لوگ بعد میں بھی استعمال کرتے رہے۔ آج کے دور میں بھی بین ہی اسی کو لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس مرض میں فلاں چیز کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث کی فرمائی ہوئی حدیث کے مطابق ایک کسی خاص مرض کے اندر فلاں دوا جو اللہ کے رسول نے ریکمینڈ کی، فلاں چیز جو اللہ کے رسول نے ریکمینڈ کی، اس کو استعمال کر کے آج اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ بات بھی کہ آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے صحیح نہ آئیں اور آپ اسی مقام پہ کھڑے ہوں جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انسان کو کھڑا کیا تھا جب وہ کھجور کے پودے پر ایک تجربہ کر رہا تھا۔ تو ہمیں اس بات کے تیار رہنا چاہیے، ممکن ہے کہ یہ بات آج کے دور میں ٹائم اسپیس کے بدلنے کے نتیجے میں اس کا رزلٹ صحیح نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت صحیح آئے۔ تجربے اس طرح کے لوگ جن لوگوں نے کیے ہیں وہ واضح ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو گویا علمی دنیا کے اندر یعنی گویا اس کو اس طرح نہ لیں کہ رسول اللہ نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا، بلکہ یہ مرض اور مریض کا معاملہ ہے، مریض اور مرض اور دوا کا معاملہ ہے، اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے۔ اور اس میں رسول اللہ کا جو مقام کا جو تقدس ہے ہمارے ذہنوں میں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ان چیزوں میں نہیں ہوگی جو کہ مشاہدے اور تجربے پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک میدان وہ ہوتا ہے جس میں تجزیہ ہوتا ہے، آدمی تجزیہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ رسول اللہ یہ مقام فوجوں کے ٹھہرانے کا صحیح نہیں بلکہ وہ جگہ ہے، ہمارے نزدیک وہ ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہ کہہ دیا ہو کہ یہاں پر آپ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا تفریح بہتر یہ ہے کہ اس مقام پہ چلا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر رائے بدل لی، گویا ایک تجزیہ تھا، ایک مشاہدہ تھا، ایک تجزیہ آپ نے ان صحابی نے کیا، اور تجزیہ ہیپن ٹو بی بیٹر دین دا ڈیسیزن ٹیکن بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ادھر موو کر گئے۔ اس طرح سے ایک معاشرتی مسائل میں کچھ وہ جو ایک خاتون کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے باپ کی مرضی کے تحت نکاح کر لو، لیکن یہ پوچھا کہ میں آپ کا کوئی رسول اللہ کا آپ کا صرف مشورہ ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ اس طرح کا رویہ تھا۔ لیکن یہ جو مشاہدے اور تجربے کے معاملات ہیں، اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ نے اگر کوئی تجربہ کیا تو اس کے نتیجے میں وہ بات بالکل صحیح اور ویلڈ ہوگی اور ہر حال میں ویلڈ رہے گی۔ یہ بتانا مقصود ہے، یہی اصل میں علمی رویہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جب وہ مثال دی تھی کھجور کی، تو شاید اسی رویے کو کا چلن دیکھنا چاہتے تھے مسلم کمیونٹی کے اندر، کہ لوگ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر جو بات چلی آ رہی ہے تو اس کو ایز این آبجیکٹیو نالج اس کو تسلیم کر لی جائے۔ لیکن آبجیکٹیو نالج بھی will be subjective, may be subjected to experimentation, re-experimentation۔ یہی رویہ تھا اللہ کے رسول کا علمی معاملات کے اندر، اور اس حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔